نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم وعليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے قبل متعدد انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. درجہ نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات کے حوالے سے خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اور پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام بھی فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی. یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض سے کلام فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. رب تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا. لیکن پھر جو ہے وہ اسی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلام تو رب تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود بعض کو پھر بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے کلام سے نوازا، بلکہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حجاب اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح القدس جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد دو بالخصوص انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ متبعین، اتباع کرنے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. سو بالخصوص جو ہے وہ ان کا ذکر کیا. اور بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. روز قیامت تمام مخلوقات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گی اور آپ سے مدد طلب کریں گی. اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوائے حمد عطا کیا جائے گا، حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا. اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے تمام انبیاء کرام پر جو ہے وہ فضیلت دی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جاتا تو رب تعالی اس کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جیسے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی. آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. مادرزاد اندھے نابینا ہوتے یا بس اور کوڑ کے مریض ہوتے، آپ کے پاس آتے، آپ اپنا دست شفقت ان پر پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے. یہ سارے معجزات، یہ کمالات حسی ہیں. کیا ہے؟ حسی ہیں. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں سے کلام فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں رکھی، ان سے کلام فرمایا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کمالات کیا تھے؟ حسی تھے. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں سے کلام فرمایا. بے جان چیز ہے، پتھر سے بے جان چیز ہے، کلام فرمایا. حکم دیتے تو وہ کلمہ پڑھتے. درخت بے جان ہے، حکم دیتے تو چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے تھے. سو آج ہم قرآن مجید اور احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو فضیلت دی گئی ہے اس کا ہم اختصاراً بیان کریں گے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی تو بھیجا ہے. عالم نہیں فرمایا کہ صرف اس عالم کے لیے، فرمایا عالمین، تمام عالمین کے لیے. یعنی رب تعالیٰ نے جتنے عالم تخلیق فرمائے ہیں
ان سارے عالموں کے لیے رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا تو آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تبلیغ کو جاری رکھا، اس سے رکے نہیں ہیں، یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں جا کے بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس لہولہان ہو گیا، آپ کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا، اس قدر ظلم کیا۔ فرشتہ آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس طائف کی وادی کو آسمانوں تک اٹھا کے پھر زمین پہ پٹخ ماریں گے کہ رہتی دنیا تک یہاں پر انسانیت کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ رب تعالیٰ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا نہیں، انہی کی قوم سے، انہی کی نسل سے بعض لوگ پیدا ہوں گے جو میرے متبع ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو واپس بھیج دیا جو کہ عذاب لے کے آیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام ہو گزرے، جب وہ قومیں ان انبیاء کی دعوت و تبلیغ پر کان نہیں دھرتی تھی، اس پہ عمل نہیں کرتی تھی، انبیاء کو جھٹلاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ رب تعالیٰ ان پہ شدید عذاب نازل فرماتا تھا، ان قوموں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ سابقہ اقوام کو اگر آپ پڑھیں، انبیاء کی تکذیب پر پتھروں کی بارش ہوئی، انبیاء کو جھٹلانے پر ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، تیز ہوا کے عذاب آئے، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، ساری زمین پانی سے بھر گئی، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ان پر شدید ترین عذاب آئے جو انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تو آپ کی قوم نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور پھر جری ہوئے کہ آپ اللہ سے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ پھر ہم پر عذاب نازل کرے۔ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے وہ، تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں رب تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دیں۔ سابقہ اقوام جو ہے وہ نبی کو جھٹلاتی تھی تو ان انبیاء کی زندگی میں ان قوموں پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ لیکن تاجدار کائنات
صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ جو نہیں مانتے کافروں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ کے وسیلے سے ان شدید ترین عذابوں کو رب تعالیٰ نے اٹھا لیا. سابقہ انبیاء کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب جو ہے وہ شدید ترین عذاب جو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ اس کو رب تعالیٰ نے ختم فرمایا. گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مقدمہ رحمت بن کر آئے. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انسان کو انسان ہونا سمجھایا، جہاں رب تعالیٰ کی معرفت عطا کی، وہیں انسان کو کھویا ہوا مقام و مرتبہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. وہ سارے ظلم، وہ ساری جہالتیں، وہ ساری قباحتیں جو اس کائنات عرضی پہ موجود تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا. لیکن آج سوال یہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کی امت آج کس مقام پہ کھڑی ہے کہ جس کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی نبی کے امت میں سے بعض شریر ترین لوگ ظاہر الاسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی اصل تصویر کو مشق کرتے ہوئے جہاد کے نام پر فساد ببا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شریر ترین لوگ ہوں گے مخلوق میں، اور ان کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو ویوز ہیں، اگر کوئی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ اس کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ کافر و مشرک قرار دے کر ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ پھر اپنی لونڈیاں سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو عراق کی سرزمین پہ جو ظلم و ستم بپا کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ نام نہاد بدبخت شریر ترین لوگ یہ عمل کر رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اسی طرح تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنصَرُنَّ بِهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا. رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب تاج نبوت عطا فرمایا، اس
وقت رب تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا، اس پر میرا بھاری عہد قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ سب انبیاء نے جب اقرار کیا کہ اے رب تعالیٰ اگر تیرا نبی ہمارے دور میں آئے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی نصرت بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ جب یہ عہد کر لیا تو رب تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو تاج نبوت عطا فرمایا۔ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا سو گواہ ہو جاؤ میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ رب تعالیٰ پھر خود جو ہے وہ ان پر گواہ بن گیا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس نبی کے زمانے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جاتے تو اس نبی پر لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا، نصرت کرتا، مدد و اعانت کرتا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور اس پر ایمان لائیں۔ ہر نبی سے عہد لیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پھر ہر نبی اپنی امت کو درس دیا کرتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا کرتے ہوئے اپنی امتوں کے سامنے حضور کے فضائل کو بیان کیا کرتے، اور انبیاء کرام اپنی امتوں سے عہد لیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کے دین کی اعانت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے۔ سو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لے کے آؤ۔ سو جب انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اسی زمانے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں اور حضور کی آمد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی انتظار کرتا تھا، جیسے کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے کہ اے رب تعالیٰ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، آج وہ امت اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین پر عمل پیرا ہے یا کہ اپنے نفس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے؟
اور اگر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا نہیں. اس نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، حضور کی پیروی نہیں کی. سو آج نفس کی پیروی میں آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی پسند کا دین چاہتا ہے، ہر شخص اپنی پسند کا مذہب چاہتا ہے. بس جو اس کی پسند ہے، جو اس کی رائے ہے، وہ کہتا ہے بس یہی سارا دین ہے. دین مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے. قرآن مجید میں ہدایت عطا کی گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی. ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے کامیاب ترین عظیم نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا عطا فرمایا. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی عطا کی ہے تو اے مسلمان، آج تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع و اطاعت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ آج ہم اغیار کے ملک میں بیٹھتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اگر تم جیسے مسلمان ہیں تو ہم رہے مسلمان ہونے کو. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کیا ہم حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جس نبی نے یہ کہا کہ معاملات دنیاوی میں تم کسی کافر کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، ذرا آج اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہ لین دین میں کسی کافر کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس نبی نے تعلیم دی تھی. اور آج مسلمان کائنات ارضی میں جہاں بھی بستے ہیں کہتے ہیں اس سے تو جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. ہم نے کون سا کردار دیا ہے؟ ہم نے کون سا عمل دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنا کر بھیجا، سردار انبیاء بنا کر بھیجا. انبیاء کرام جو ہے وہ اور سارے انبیاء کرام جہاں دعا کیا کرتے تھے، ابھی میں آیات کریمہ پڑھتا ہوں، سارے انبیاء بھی حضور کی امت سے ہیں، سارے زمانے حضور کے ہیں. بھئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا. تو سب سے پہلے جب نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا تو کون تھا رب کی تسبیح کرنے والا؟ کون تھا اس کو یاد کرنے والا؟ کون تھا اس رب کا دیدار کرنے والا؟ مصطفیٰ تھے. فرشتے جو ہے وہ رب کی تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتوں نے بھی تسبیح حضور سے سنی، حضور سے سیکھی. آج فرشتے جو تسبیح کر رہے ہیں وہ بھی تعلیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی. سارے انبیاء مبعوث ہوتے رہے، سارے انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے رہے، حضور کی فضیلتوں کو، حضور کی امت کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے. آج یہ امت، اس کا کون سا تعلق قائم ہے؟ ذرا دیکھیں کہ آج حضور کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں جی توحید میں فرق آ رہا ہے. انہیں فوراً توحید کی فکر ہو جاتی ہے. یہ نام نہاد توحید جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا انکار کیا جاتا ہے، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان نہیں کیا جاتا، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصائل کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی بیان کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ رب کے ساتھ آپ مصطفیٰ کو ملا رہے ہیں. سوالات سنتے ہیں آپ؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج روح محمد نہیں ہے، ہم دعویٰ تو عشق کا کرتے ہیں، لیکن اگر روح محمد جسم میں موجود ہو تو پھر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہاں تلاش کریں ہم؟ کہاں ہے غیرت مند حکمران؟ بے غیرت ہو چکے ہیں یہ سارے حکمران، جو ان کے باز گزار ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جن کی نیندیں نہیں اڑی کہ ہمارے نبی کے خلاف جو ہے وہ ایسا کیا جا رہا ہے، جو اپنی قوم کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد نہیں کر سکتے کہ ایک قوم بن کر نکلے۔ اگر فرانس میں وہ قتل عام ہوتا ہے تو وہ ساری قوم کٹھی ہو جاتی ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آج امت کٹھی ہوئی ہے؟ تو روز قیامت کیا جواب دینا ہے؟ روز قیامت کا حساب کتاب نہیں ہونا، ارے بخشش بھی اسی نبی کے وسیلے سے ہونی ہے۔ ارے قبر میں بھی پوچھا جائے گا، اس میں بھی چھٹکارا اسی نبی کے وسیلے سے ہونا ہے۔ رب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کی بڑی کثرت ہوگی، ان کے پاس مال و دولت بھی بڑا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس دور میں یہ ذلیل ہوں گے، وہ یہ آج کا دور ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کثرت سے ہوں گے تو پھر بھی جو ہے وہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں ان کی عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دنیا کے پجاری بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم ہو چکا ہے، چونکہ ایک دو اعلانات بھی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے وہ پرزور مذمت کرتے ہیں، دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، پیسفل مسلمان، یاد رکھ لیں وہ پیسفل ہے۔ ٹیررزم کا کوئی تعلق و واسطہ جو ہے اسلام سے نہیں ہے، لیکن ہم تمام دنیا کے حکمرانوں سے یہ سوال کرنے کے لیے حق بجانب ہے کہ خدا کے لیے اس انسانیت کو جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے، جہالت کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ امن امن امن، پیس پیس پیس۔ حضور سے بڑھ کر کسی نے اس کائنات ارضی میں انسانیت کو پرامن رہنے کی تعلیم نہیں دی، اور جو دوسرے گروپس ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ وہ نعرے بڑے لگاتے رہے خلافت کے یا کوئی اور اسلام کے یا کوئی اور جہاد کے، سب فساد ہے، سب اغیار کی خدمت ہو رہی ہے، سب اغیار کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں بحثیت امت حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ چند اعلانات ہیں، جیسے کہ پچھلی جمعہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم ولن يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے قبل متعدد انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ درجہ نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن فضائل اور کمالات کے حوالے سے خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام بھی فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض سے کلام فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ رب تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا۔ لیکن پھر جو ہے وہ اسی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلام تو رب تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود بعض کو پھر بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی۔
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے کلام سے نوازا بلکہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حجاب اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی اور ہم نے روح القدس جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد دو بالخصوص انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ متبعین اتباع کرنے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سو بالخصوص جو ہے وہ ان کا ذکر کیا۔ اور بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ روز قیامت تمام مخلوقات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گی اور آپ سے مدد طلب کریں گی، اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوائے حمد عطا کیا جائے گا، حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر جو ہے وہ فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جاتا تو رب تعالیٰ اس کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جیسے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے نابینا ہوتے یا بس اور کوڑ کے مریض ہوتے، آپ کے پاس آتے، آپ اپنا دست شفقت ان پر پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ سارے معجزات، یہ کمالات حسی ہیں۔ کیا ہے؟ حسی ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں سے کلام فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں رکھی، ان سے کلام فرمایا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کمالات کیا تھے؟ حسی تھے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درختوں سے کلام فرمایا۔ بے جان چیز ہے، پتھر سے بے جان چیز ہے، کلام فرمایا۔ حکم دیتے تو وہ کلمہ پڑھتے،
درخت بے جان ہے، حکم دیتے تو چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے تھے۔ آج ہم قرآن مجید اور احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو فضیلت دی گئی ہے اس کا ہم اختصاراً بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی تو بھیجا ہے۔ عالم نہیں فرمایا کہ صرف اس عالم کے لیے، فرمایا عالمین، تمام عالمین کے لیے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جتنے عالم تخلیق فرمائے ہیں ان سارے عالموں کے لیے رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا تو آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تبلیغ کو جاری رکھا، اس سے رکے نہیں ہیں، یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں جا کے بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس لہولہان ہو گیا، آپ کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا، اس قدر ظلم کیا۔ فرشتہ آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس طائف کی وادی کو آسمانوں تک اٹھا کے پھر زمین پہ پٹخ ماریں گے کہ رہتی دنیا تک یہاں پر انسانیت کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ رب تعالیٰ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا نہیں، انہی کی قوم سے، انہی کی نسل سے بعض لوگ پیدا ہوں گے جو میرے متبع ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرشتے کو واپس بھیج دیا جو کہ عذاب لے کے آیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام ہو گزرے، جب وہ قومیں ان انبیاء کی دعوت و تبلیغ پر کان نہیں دھرتی تھی، اس پہ عمل نہیں کرتی تھی، انبیاء کو جھٹلاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ رب تعالیٰ ان پہ شدید عذاب نازل فرماتا تھا، ان قوموں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ سابقہ اقوام کو اگر آپ پڑھیں، انبیاء کی تکذیب پر پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، انبیاء کو جھٹلانے پر ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، تیز ہوا کے عذاب آئے، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، ساری زمین پانی سے بھر گئی، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ان پر شدید ترین عذاب آئے جو انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا
تو آپ کی قوم نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور پھر جری ہوئے۔ آپ اللہ سے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ پھر ہم پر عذاب نازل کرے۔ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے وہ، تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب، جب تک آپ ان میں ہیں رب تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دیں۔ سابقہ اقوام جو ہے جو نبی کو جھٹلاتی تھی تو ان انبیاء کی زندگی میں ان قوموں پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ جو نہیں مانتے کافروں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ کے وسیلے سے ان شدید ترین عذابوں کو رب تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ سابقہ انبیاء کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب جو ہے وہ شدید ترین عذاب جو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ اس کو رب تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مقدمہ رحمت بن کر آئے۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انسان کو انسان ہونا سمجھایا، جہاں رب تعالیٰ کی معرفت عطا کی، وہیں انسان کو کھویا ہوا مقام و مرتبہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ سارے ظلم، وہ ساری جہالتیں، وہ ساری قباحتیں جو اس کائنات عرضی پہ موجود تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کی امت آج کس مقام پہ کھڑی ہے کہ جس کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی نبی کے امت میں سے بعض شریر ترین لوگ ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی اصل تصویر کو مسخ کرتے ہوئے جہاد کے نام پر فساد ببا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شریر ترین لوگ ہوں گے مخلوق میں، اور ان کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو ویوز ہیں، اگر کوئی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ اس کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ کافر و مشرک قرار دے کر ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ پھر اپنی لونڈیاں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو عراق کی سرزمین پہ جو ظلم و ستم بپا کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ نام نہاد بدبخت شریر ترین لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر دے،
اور اسی طرح تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن به قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا. رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب تاج نبوت عطا فرمایا، اس وقت رب تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا، اس پر میرا بھاری عہد قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. سب انبیاء نے جب اقرار کیا کہ رب تعالیٰ اگر تیرا نبی ہمارے دور میں آئے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی نصرت بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے. جب یہ عہد کر لیا تو رب تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو تاج نبوت عطا فرمایا. ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا سو گواہ ہو جاؤ میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. رب تعالیٰ پھر خود جو ہے وہ ان پر گواہ بن گیا. اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس نبی کے زمانے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جاتے تو اس نبی پر لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا، نصرت کرتا، مدد و اعانت کرتا. امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور اس پر ایمان لائیں. ہر نبی سے عہد لیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ پھر ہر نبی اپنی امت کو درس دیا کرتا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا کرتے ہوئے اپنی امتوں کے سامنے حضور کے فضائل کو بیان کیا کرتے، اور انبیاء کرام اپنی امتوں سے عہد لیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کے دین کی اعانت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے. سو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لے کے آؤ. سو جب انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اسی زمانے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں اور حضور کی آمد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر نبی انتظار کرتا تھا. جیسے کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے کہ اے رب تعالیٰ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، آج وہ امت اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین پر عمل پیرا ہے، یا کہ اپنے نفس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے؟ اور اگر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا نہیں، اس نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، حضور کی پیروی نہیں کی۔ سو آج نفس کی پیروی میں آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی پسند کا دین چاہتا ہے، ہر شخص اپنی پسند کا مذہب چاہتا ہے، بس جو اس کی پسند ہے، جو اس کی رائے ہے، وہ کہتا ہے بس یہی سارا دین ہے۔ دین مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت عطا کی گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی۔ ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے کامیاب ترین عظیم نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا عطا فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی عطا کی ہے تو اے مسلمان، آج تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ آج ہم اغیار کے ملک میں بیٹھتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اگر تم جیسے مسلمان ہیں تو ہم رہے مسلمان ہونے کو۔ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کیا ہم حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جس نبی نے یہ کہا کہ معاملات دنیاوی میں تم کسی کافر کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، ذرا آج اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ لین دین میں کسی کافر کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس نبی نے تعلیم کی تھی، اور آج مسلمان کائنات ارضی میں جہاں بھی بستے ہیں کہتے ہیں اس سے تو جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ ہم نے کون سا کردار دیا ہے؟ ہم نے کون سا عمل دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنا کر بھیجا، سردار انبیاء بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام جو ہے وہ، اور سارے انبیاء کرام جہاں دعا کیا کرتے تھے، ابھی میں آیات کریمہ پڑھتا ہوں، سارے انبیاء بھی حضور کی امت سے ہیں، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ بھئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو سب سے پہلے جب نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا تو کون تھا رب کی تسبیح کرنے والا؟ کون تھا اس کو یاد کرنے والا؟ کون تھا اس رب کا دیدار کرنے والا؟ مصطفیٰ تھے۔ فرشتے جو ہے وہ رب کی تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتوں نے بھی تسبیح حضور سے سنی، حضور سے سیکھی۔ آج فرشتے جو تسبیح کر رہے ہیں وہ بھی
وسیلے سے ہوئی. سارے انبیاء مبعوث ہوتے رہے, سارے انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے رہے, حضور کی فضیلتوں کو, حضور کی امت کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے. آج یہ امت اس کا کون سا تعلق قائم ہے؟ ذرا دیکھیں کہ آج حضور کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں جی توحید میں فرق آ رہا ہے. انہیں فوراً توحید کی فکر ہو جاتی ہے. یہ نام نہاد توحید جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا انکار کیا جاتا ہے, جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان نہیں کیا جاتا, جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصائل کو بیان نہیں کیا جاتا, اور اگر کوئی بیان کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ رب کے ساتھ اب مصطفیٰ کو ملا رہے ہیں. سوالات سنتے ہیں آپ, انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آج روح محمد نہیں ہے. ہم دعویٰ تو عشق کا کرتے ہیں, لیکن اگر روح محمد جسم میں موجود ہو تو پھر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہاں تلاش کریں ہم؟ کہاں ہے غیرت مند حکمران؟ بے غیرت ہو چکے ہیں یہ سارے حکمران جو ان کے باز گزار ہیں, جو ان کے غلام ہیں, جن کی نیندیں نہیں اڑی کہ ہمارے نبی کے خلاف جو ہے وہ ایسا کیا جا رہا ہے, جو اپنی قوم کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد نہیں کر سکتے کہ ایک قوم بن کر نکلے. اگر فرانس میں وہ قتل عام ہوتا ہے تو وہ ساری قوم کٹھی ہو جاتی ہے, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آج امت کٹھی ہوئی ہے؟ تو روز قیامت کیا جواب دینا ہے؟ روز قیامت کا حساب کتاب نہیں ہونا. ارے بخشش بھی اسی نبی کے وسیلے سے ہونی ہے. ارے قبر میں بھی پوچھا جائے گا, اس میں بھی چھٹکارا اسی نبی کے وسیلے سے ہونا ہے. رب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کی بڑی کثرت ہوگی, ان کے پاس مال و دولت بھی بڑا ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس دور میں یہ ذلیل ہوں گے, وہ یہ آج کا دور ہے. ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کثرت سے ہوں گے تو پھر بھی جو ہے وہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ہمارا ہاں ان کی عزت نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ دنیا کے پجاری بن جائیں گے. اللہ اکبر. ٹائم ہو چکا ہے چونکہ دو اعلانات بھی ہیں. رب تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور رب تعالی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. ہم جو ہے وہ پرزور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں, پیسفل. مسلمان یاد رکھ لیں وہ پیسفل ہے. ٹیررزم کا کوئی تعلق و واسطہ جو ہے اسلام سے نہیں ہے. لیکن ہم تمام دنیا کے حکمرانوں سے یہ سوال کرنے کے لیے حق بجانب ہے کہ خدا کے لیے اس انسانیت کو جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے, جہالت کی طرف نہ دھکیلا جائے. امن امن امن, پیس پیس پیس. حضور سے بڑھ کر کسی نے اس کائنات ارضی میں انسانیت کو پرامن رہنے کی تعلیم نہیں دی. اور جو دوسرے گروپس ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ جہنم کے کتے ہیں. وہ نعرے بڑے لگاتے رہے خلافت کے,
یا کوئی اور اسلام کے یا کوئی اور جہاد کے، سب فساد ہے، سب اغیار کی خدمت ہو رہی ہے، سب اغیار کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں بحثیت امت حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ چند اعلانات ہیں، جیسے کہ پچھلی جمعہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم ولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے قبل متعدد انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ درجہ نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات کے حوالے سے خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام بھی فرمایا۔
ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ یہاں پہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض سے کلام فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ رب تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا۔ لیکن پھر جو ہے وہ اسی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلام تو رب تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود بعض کو پھر بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے کلام سے نوازا، بلکہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حجاب اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح القدس جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد دو بالخصوص انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ متبعین، اتباع کرنے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سو بالخصوص جو ہے وہ ان کا ذکر کیا۔ اور بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ روز قیامت تمام مخلوقات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گی اور آپ سے مدد طلب کریں گی، اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوائے حمد عطا کیا جائے گا، حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، اور روز قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر جو ہے وہ فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جاتا تو رب تعالیٰ اس کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جیسے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے نابینا ہوتے یا بس اور کوڑ کے مریض ہوتے،
آپ کے پاس آتے، آپ اپنا دست شفقت ان پر پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ یہ سارے معجزات، یہ کمالات حسی ہیں۔ کیا ہے؟ حسی ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں سے کلام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں رکھی، ان سے کلام فرمایا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کمالات کیا تھے؟ حسی تھے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں سے کلام فرمایا۔ بے جان چیز ہے، پتھر سے بے جان چیز ہے، کلام فرمایا۔ حکم دیتے تو وہ کلمہ پڑھتے، درخت بے جان ہے، حکم دیتے تو چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے تھے۔ آج ہم قرآن مجید اور احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو فضیلت دی گئی ہے، اس کا ہم اختصاراً بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی تو بھیجا ہے۔ عالم نہیں فرمایا کہ صرف اس عالم کے لیے، فرمایا عالمین، تمام عالمین کے لیے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جتنے عالم تخلیق فرمائے ہیں، ان سارے عالموں کے لیے رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا تو آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تبلیغ کو جاری رکھا، اس سے رکے نہیں ہیں، یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں جا کے بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس لہولہان ہو گیا، آپ کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس قدر ظلم کیا۔ فرشتہ آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس طائف کی وادی کو آسمانوں تک اٹھا کے پھر زمین پہ پٹخ ماریں گے کہ رہتی دنیا تک یہاں پر انسانیت کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ رب تعالیٰ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ رب تعالیٰ نے اس رشتے کو حکم دیا، نہیں، انہی کی قوم سے، انہی کی نسل سے بعض لوگ پیدا ہوں گے جو میرے متبع ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرشتے کو واپس بھیج دیا جو کہ عذاب لے کے آیا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام ہو گزرے، جب وہ قومیں ان انبیاء کی دعوت و تبلیغ پر کان نہیں دھرتی تھی، اس
اس پہ عمل نہیں کرتی تھی، انبیاء کو جھٹلاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ رب تعالیٰ ان پہ شدید عذاب نازل فرماتا تھا، ان قوموں کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ سابقہ اقوام کو اگر آپ پڑھیں، انبیاء کی تکذیب پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، انبیاء کو جھٹلانے پر ان قوموں کو سوائے ہستی سے مٹا دیا گیا، تیز ہوا کے عذاب آئے، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، ساری زمین پانی سے بھر گئی، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ان پر شدید ترین عذاب آئے جو انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تو آپ کی قوم نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور پھر جری ہوئے کہ آپ اللہ سے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ پھر ہم پر عذاب نازل کرے، عذاب کا مطالبہ کرتے تھے وہ۔ تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں رب تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دیں۔ سابقہ اقوام جو ہے جو نبی کو جھٹلاتی تھی تو ان انبیاء کی زندگی میں ان قوموں پہ عذاب نازل ہو جاتا تھا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجا بلکہ جو نہیں مانتے کافروں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ کے وسیلے سے ان شدید ترین عذابوں کو رب تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ سابقہ انبیاء کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب جو ہے وہ شدید ترین عذاب جو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ اس کو رب تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ گویا آپ علیہ السلام جو ہے وہ مقدمہ رحمت بن کر آئے۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انسان کو انسان ہونا سمجھایا، جہاں رب تعالیٰ کی معرفت عطا کی وہیں انسان کو کھویا ہوا مقام و مرتبہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ سارے ظلم، وہ ساری جہالتیں، وہ ساری قباحتیں جو اس کائنات عرضی پہ موجود تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کی امت آج کس مقام پہ کھڑی ہے کہ جس کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی نبی کے امت میں سے بعض شریر ترین لوگ ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی اصل تصویر کو مشق کرتے ہوئے جہاد کے نام پر فساد ببا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شریر ترین لوگ ہوں گے مخلوق میں، اور ان کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔
جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں، جو ویوز ہیں، اگر کوئی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ اس کو مسلمان تصور کرتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ کافر و مشرک قرار دے کر ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ پھر اپنی لونڈیاں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو عراق کی سرزمین پہ جو ظلم و ستم برپا کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، یہ نام نہاد بدبخت شریر ترین لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر دے، اور اسی طرح تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن به قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب تاج نبوت عطا فرمایا، اس وقت رب تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا، اس پر میرا بھاری عہد قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ سب انبیاء نے جب اقرار کیا کہ رب تعالیٰ اگر تیرا نبی ہمارے دور میں آئے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی نصرت بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ جب یہ عہد کر لیا تو رب تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو تاج نبوت عطا فرمایا۔ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا سو گواہ ہو جاؤ میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ رب تعالیٰ پھر خود جو ہے وہ ان پر گواہ بن گیا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس نبی کے زمانے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جاتے تو اس نبی پر لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا، نصرت کرتا، مدد و اعانت کرتا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور اس پر ایمان لائیں۔ ہر نبی سے عہد لیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پھر ہر نبی اپنی امت کو درس دیا کرتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا کرتے ہوئے۔
اپنی امتوں کے سامنے حضور کے فضائل کو بیان کیا کرتے، اور انبیاء کرام اپنی امتوں سے عہد لیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کے دین کی اعانت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، سو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لے کے آئے۔ سو جب انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اسی زمانے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں اور حضور کی آمد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی انتظار کرتا تھا، جیسے کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے کہ اے رب تعالیٰ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، آج وہ امت اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتی ہے؟ کیا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین پر عمل پیرا ہے، یا کہ اپنے نفس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے؟ اور اگر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا نہیں، اس نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، حضور کی پیروی نہیں کی۔ سو آج نفس کی پیروی میں آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی پسند کا دین چاہتا ہے، ہر شخص اپنی پسند کا مذہب چاہتا ہے، بس جو اس کی پسند ہے، جو اس کی رائے ہے، وہ کہتا ہے بس یہی سارا دین ہے۔ دین مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت عطا کی گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے جو ہدایت عطا فرمائی۔ ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے کامیاب ترین عظیم نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا عطا فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی عطا کی ہے تو اے مسلمان، آج تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ آج ہم اغیار کے ملک میں بیٹھتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو، اگر تم جیسے مسلمان ہیں تو ہم رہے مسلمان ہونے کو۔ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کیا ہم حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جس نبی نے یہ کہا کہ معاملات دنیاوی میں تم کسی کافر کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، ذرا آج اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ لین دین میں کسی کافر کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس نبی نے تعلیم کی تھی، اور آج مسلمان کائنات ارضی میں جہاں بھی بستے ہیں کہتے ہیں اس سے تو جھوٹا ہی کوئی نہیں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ ہم نے کون سا کردار دیا ہے؟ ہم نے کون سا عمل دیا ہے؟
علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنا کر بھیجا، سردار انبیاء بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام جو ہے وہ، اور سارے انبیاء کرام جہاں دعا کیا کرتے تھے، ابھی میں آیات کریمہ پڑھتا ہوں، سارے انبیاء بھی حضور کی امت سے ہیں، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ بھئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو سب سے پہلے جب نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا تو کون تھا رب کی تسبیح کرنے والا؟ کون تھا اس کو یاد کرنے والا؟ کون تھا اس رب کا دیدار کرنے والا؟ مصطفیٰ تھے۔ فرشتے جو ہے وہ رب کی تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتوں نے بھی تسبیح حضور سے سنی، حضور سے سیکھی۔ آج فرشتے جو تسبیح کر رہے ہیں وہ بھی تعلیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی۔ سارے انبیاء مبعوث ہوتے رہے، سارے انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے رہے، حضور کی فضیلتوں کو، حضور کی امت کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہے۔ آج یہ امت، اس کا کون سا تعلق قائم ہے؟ ذرا دیکھیں کہ آج حضور کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں جی توحید میں فرق آ رہا ہے، انہیں فوراً توحید کی فکر ہو جاتی ہے۔ یہ نام نہاد توحید جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا انکار کیا جاتا ہے، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان نہیں کیا جاتا، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصائل کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی بیان کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ رب کے ساتھ آپ مصطفیٰ کو ملا رہے ہیں۔ سوالات سنتے ہیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج روح محمد نہیں ہے، ہم دعویٰ تو عشق کا کرتے ہیں، لیکن اگر روح محمد جسم میں موجود ہو تو پھر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہاں تلاش کریں ہم؟ کہاں ہے غیرت مند حکمران؟ بے غیرت ہو چکے ہیں یہ سارے حکمران، جو ان کے باج گزار ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جن کی نیندیں نہیں اڑی کہ ہمارے نبی کے خلاف جو ہے وہ ایسا کیا جا رہا ہے، جو اپنی قوم کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد نہیں کر سکتے کہ ایک قوم بن کر نکلے۔ اگر فرانس میں وہ قتل عام ہوتا ہے تو وہ ساری قوم کٹھی ہو جاتی ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آج امت کٹھی ہوئی ہے؟ تو روز قیامت کیا جواب دینا ہے؟ روز قیامت کا حساب کتاب نہیں ہونا، ارے بخشش بھی اسی نبی کے وسیلے سے ہونی ہے۔ ارے قبر میں بھی پوچھا جائے گا، اس میں بھی چھٹکارا اسی نبی کے وسیلے سے ہونا ہے۔ رب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کی بڑی کثرت ہوگی، ان کے پاس مال و دولت بھی بڑا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس دور میں یہ ذلیل ہوں گے، وہ یہ آج کا دور ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کثرت سے ہوں گے تو پھر بھی جو ہے وہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی؟ ہمارا ہاں ان کی عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دنیا کے پجاری بن جائیں گے۔